السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بزرگان دین بڑی ہی ایک فکر والی بات فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کی زندگی ایمان والی زندگی ہو، یقین والی زندگی ہو، اللہ کا خوف کے ساتھ زندگی گزرتی رہی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات عالی سے ایک محبت کے ساتھ زندگی گزرتی ہو، گویا کہ اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے نورانی اعلیٰ مبارک طریقے ان کی زندگی میں موجود ہوں۔ پوری زندگی گویا کہ اللہ کو راضی کرنے پر گزارتے رہے ہوں۔ ان کو صرف اور صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے، صرف اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے میری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائے، اور جو سامنے منازل آنے والے ہیں ہمارے سامنے، سب سے پہلے تو موت کا مسئلہ ان کے سامنے ہمیشہ ستاتا ہے، وہ تڑپاتا ہے ان کو، اس کے بارے میں وہ چوکنا رہتے ہیں ہمیشہ کہ میرے سامنے موت آنے والی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو موت کا مسئلہ، جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا مسئلہ ان کے سامنے ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد قبر میں جا کر اکیلے سونے کا مسئلہ ہے۔ اس حال میں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، قبر کا بڑا ہونا، اس میں ہم اکیلے پڑے رہیں گے، کوئی اس میں ہمارے ساتھ چیزیں، کوئی سامان اس میں ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، اکیلے رہیں گے۔ اس کی ان لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر میں زندگی یہ اللہ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں حقیقت کے ساتھ، بڑی ہی سچائی کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے موت کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، آخرت کی لامحدود زندگی کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ چوکنا اور اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو یہ معلوم ہے یہاں کی زندگی تو گزرگاہ ہے، یہاں سے جانا ہے کہیں اور راستے پر چل پڑے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہوئے جانا ہے، اور وہ راستہ آخرت کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے۔ یہ تو صرف راستہ ہے، منزل تو آخرت ہے، یہ جانتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اپنی زندگی کو لے کر، جس طرح دوسرے اس زندگی کو مذاق بنا کر گزارتے ہیں، جو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے سامنے موت کا بڑا اہم مسئلہ آنے والا ہے، قبر کا بڑا اہم مسئلہ آنے والا ہے۔ یہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضا، ان دو چیزوں پر یہاں مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس کوئی احساس
ہمارے پاس کوئی ایسا اعمال موجود نہیں جن سے یہاں کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں، جس طرح ہماری چالاکی ہے آج دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس بنگلے ہیں، ہمارے پاس اچھے گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے سارے اسباب اور ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو کم عقلی اور بے وقوفی کے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گویا کہ ساری چیزوں کو حاصل کر لیا اور ہم گویا کہ ساری کامیابی کو حاصل کر لیا اور کامیابی کے مالک بن گئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جن معیار پر کامیابی کو بتایا ہے، ہم سے ہٹ کر ہماری زندگی، پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ تو فکر کرنا ہے، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے سامنے موت کے بعد خبر کا مسئلہ آنے والا ہے۔ یہاں وہ چیزیں چلیں گے، یہاں وہ اعمال چلیں گے، اگرچہ زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی کرتے ہوئے گزاری ہوگی، تو خبر کا بھی مسئلہ اللہ حل کریں گے، کیونکہ اللہ مالک ہیں، اللہ خوش ہیں، تو ہمارے اس لیے سارے کام اللہ بنا دیں گے۔ اگرچہ ہمارے عمل پر اللہ ناراض ہیں تو سارے ہمارے کام بگڑ سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، گویا کہ ہمیں موقع اس بات کا دیا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو سنوار لیں۔ اس کے لیے نہیں دیے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کریں، ان کے ساتھ مذاق کریں، ان کی زندگی کو مذاق بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ذرا پیسہ آ جانے کے بعد یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا جن چیزوں کے ساتھ ہم دوسروں پر بوجھ بن کر ان کے ساتھ مذاق بھی کر سکتے ہیں۔ جو کچھ منہ میں آیا وہ بول دیا، جو ہم سمجھے وہی سچ ہے، جو ہم چالاکی کریں وہی ہمارے لیے نجات اور کامیابی، اور ہم چیزوں کو اسی طریقے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، مظلوموں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو جو بڑے جن کو بتایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، بڑا وہ ہے جو آخرت کو بڑا سمجھے، آخرت کی زندگی کو بڑا سمجھے اور اس کی محنت کے اعتبار سے فکر مند ہو۔ ان لوگوں کو بڑا بتایا ہے، مال والوں کو بڑا نہیں بتایا ہے، بلکہ آخرت کی بھرپور حقیقت کے ساتھ تیاری کرنے والوں کو 24 گھنٹے والی زندگی ایمان و اعمال کے ساتھ رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جو رویے ہیں، جو سلوک دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بڑا ہی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت والی تھی، بڑا رحم کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے یہاں بھی اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو کوالٹیز اپنے اندر ہیں انہی کوالٹیز کے بندوں سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے، اللہ کا بھی قانون ہے، جو میرے اندر صفات ہیں وہ میرے مخلوق کے اندر، میرے بندوں کے اندر وہی اخلاق میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں غریبوں کی بڑی اہم عزت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا
مسکین مظلوم ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مبارک ہماری بڑوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔